إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو قرآن مجید کی آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں نے پڑھی ہے، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں تو شاید ہمیں ہارٹ اٹیک ہو جائے. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے وعید اور دھمکی دی ہے. کوئی بھی سزا دینے والا سزا دیتا ہے تو ایک دن سزا ختم ہو جائے گی. جیل میں ڈالا، ساری عمر قید سنا دی، ایک دن سزا ختم ہو جائے گی. بندہ مرے گا، سزا ختم. 20 سال گزارنے کے بعد سزا ختم. ابھی خبروں میں دیکھ رہا تھا، ایک سعودی آدمی ہے، وہ امریکہ میں رہ رہا تھا، پڑھنے گیا تھا، تو ان کو عادت ہوتی ہے خادمات کی، گھر میں خادمہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو ادھر امریکہ میں بھی اس نے خادمہ رکھی ہوئی تھی. تو سعودیہ میں اپنا ملک ہوتا ہے تو زیادتی بھی ہو جاتی ہے، کہیں تو سنوائی کہیں ہوتی ہے. اب امریکہ جیسے نظام کے اندر خادمہ جو رکھی ہوئی تھی اس نے شکایت کر دی عدالت میں، تو تہمت لگا دی. اس بندے کو دیندار آدمی ہے، یہ نہیں ہے کوئی غلط آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، نمازی پرہیزگار آدمی ہے، اس کے اوپر عورت نے تہمت لگا دی اور کیس ہو گیا. عدالت نے 20 سال قید سنائی. اب وہ پچھلے ہفتے 20 سال کاٹ کے جیل کے اندر سعودیہ میں پہنچا ہے. تو سزا ایک دن ختم ہو جائے گی، تکلیف ایک دن ختم ہو جائے گی. یہ جو ہمارے KPK میں سیلاب آیا ہے، طوفان آیا ہے، تباہی مچی ہے، لوگوں کے نقصان ہوئے، وہ جہاں آبادیاں تھیں ان آبادیوں کی جگہ پہ بڑی چٹانیں آ کے پڑی ہیں. منظر تبدیل ہو گیا، نقشہ تبدیل ہو گیا. سڑکیں کہاں گئیں؟ ختم. درخت کہاں گئے؟ ختم. کاروبار جہاں مارکیٹیں تھیں، لوگوں کے کروڑوں کے سامان پڑے تھے دکانوں کے اندر، وہ کہاں گئے؟ سب اجڑ گیا. لوگوں کے ہنستے بستے. وہ بندہ، ایک بابا جی کا میں انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے سیکنڈوں کے اندر یوں پوری بستی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی، مٹ گئی. لوگ شہید ہو گئے، بہہ گئے پانیوں میں، پتھروں میں بہہ گئے، پتھروں کا سیلاب. اور لوگ اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ گلوبل وارمنگ.
موسمیاتی تبدیلی، یہ نام دے کر ہم لوگوں کو اور خود کو دھوکہ دیتے ہیں. گلوبل وارمنگ، یہ کبھی پہلے سنے زندگی میں؟ کلاؤڈ برسٹ، بادلوں کو پھٹ جانا، زندگی میں نہیں سنا. آپ نے سنا؟ پہلی دفعہ سنا. جس کو میں نے کہا کہتی یہ تو پہلے کبھی ہم نے سنا ہی نہیں. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ اس کے لیے ہے جس نے بغاوت کی ہے، جس نے لوگوں کا حق مارا ہے، جس نے لوگوں کا حق دبایا ہے. وہ صرف خود نہیں برباد ہوگا، اس کے ساتھ جڑی ہوئی بستی بھی برباد ہو جائے گی. جو بے نمازی ہے، جس نے نمازیں نہیں پڑھی. ایک خاتون سے کل میری بات ہو رہی تھی، وہ کہتی ہے میرے شوہر نماز بالکل نہیں پڑھتا، جمعہ پڑھتا تھا جمعہ بھی چھوڑ دیا. میں نے کہا یہ تو تمہارا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. میں نے کہا اس کو نماز پڑھاؤ. ایسے لوگ جن گھروں میں بس رہے ہیں وہ خود کے لیے بھی خطرہ، اپنے سارے اہل و عیال کے لیے بھی خطرہ ہے. جو قتل و غارت کرنے والے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو ظالم ہیں، ظالم کو روکنے کا حکم ہے. یہ جو تباہی آ رہی ہے اس کے پیچھے کیا منظر ہے، اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں؟ یہ اسباب اللہ بتا رہے ہیں. قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید کے ساتھ دل لگائیں، قرآن کو سمجھے ذرا، قرآن کے اندر ڈوبے ذرا. یہ قرآن زینت کے لیے نہیں اتارا گیا، یہ قرآن رٹوں کے لیے نہیں اتارا گیا. کل ایک کلپ میں سن رہا تھا، بہت خوبصورت بات کی قرآن کے بارے میں. کہتا ہے آج قرآن کس لیے سمجھا جاتا ہے؟ بچے کو تیار کرنا ہے کہ وہ ٹی ویوں کی زینت بنے، وہ عالمی مسابقوں کی زینت بنے، اس کو ایوارڈ ملے. اس لیے نہیں کروایا جاتا کہ اللہ کو راضی کرے گا. وہ کہتا ہے اب یہ بری بات نہیں ہے لیکن ٹرینڈ بن چکا ہے، یہ ایک مقصد بن چکا ہے. یہ قرآن اس لیے نہیں ہے. قرآن کے اندر دھمکیاں ہیں اللہ کی، ان کو بھی پڑھو، ان کو سمجھو. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. نوح علیہ السلام بارہا میں آپ کو سنا چکا ہوں. یہ ایک ایسا منظر اللہ نے اپنی جبروت کا، اپنی قہاریت کا، اپنے علو کا، اپنی وحدانیت کا تصویر دی ہے ہمیں کہ تم کسی ولی کے دھوکے میں نہ رہو، کہ تم کسی مولوی کے دھوکے میں نہ رہو کہ تمہیں وہ بچانے آئے گا. نبی بھی نہیں بچا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ اجازت نہ دے. ہم کس دھوکے میں رہ رہے ہیں؟ ہم کس دھوکے میں رہ کے نماز نہیں پڑھتے؟ ہم کس دھوکے میں رہ کے قرآن نہیں پڑھتے؟ ہم کس دھوکے میں رہ کے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکہ ہے. یہ دنیا یہ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے دنیا. یہ دکھ ہے، یہ کاغذ ہے، یہ دکھ ہے. وَجَمَعَ فَأَوْعَى، جہنم والے ہوں گے جو مال جمع کرنے والے ہوں گے. یہ دھوکہ ہے. اس دھوکے کے پیچھے قتل و غارت، اس دھوکے کے پیچھے زمینوں پر قبضے، اس دھوکے کے پیچھے جھوٹی گواہیاں، اس دھوکے کے پیچھے طلاقیں.
یہ دھوکہ ہے. ہم کس دھوکے میں رہ کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ ہم کس دھوکے میں رہ کے نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے؟ ہم کس دھوکے میں رہتے ہیں؟ یہ اپنے آپ سے پوچھے، میں کس دھوکے میں ہوں؟ ایک عالم کا کلپ میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا شرک کے بعد جو اللہ کی بڑی نافرمانی کی جاتی ہے وہ وقت نماز کا ہو جائے اور بندہ نماز نہ پڑھے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ نمازیں نہ پڑھنا، گھروں میں ناچ گانے عام ہونا، یہ کس چیز کا دکھ ہے؟ جہاں یہ ہوتا ہے وہاں ناچ گانا ہوتا ہے، جہاں یہ نہیں ہوتا عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس دنیا کو نہیں چنا. جو گھر میں آتا تھا خرچ کر دیتے تھے، گھر میں کچھ نہیں رکھتے تھے. اور ہم آج خرچ نہیں کرتے، بلکہ لاؤ یہ دنیا اگر زکوٰۃ مسلمان زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو شاید مسلمان کوئی غریب بچے. میں حساب لگا رہا تھا، 1 کروڑ کے پیچھے 2.5 لاکھ روپیہ دینا ہوتا ہے زکوٰۃ کا. جن لوگوں کے پاس کھربوں روپے ہیں، اربوں روپے ہیں، اس کی وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے. تو مجھے بتائیں یہ کس چیز کے دھوکہ ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں یہودیوں کو کہا، قرآن مجید میں، کیا تم نے اللہ سے کوئی ڈیل کر رکھی ہے کہ ہم مولوی نماز پڑھیں گے اور تم ایویں بخشے جاؤ گے؟ اللہ پوچھ رہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ ہم مسلمان نماز پڑھنے والا متقی پرہیزگار مجرم کو ملا کے ایک کر دیں گے؟ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا فويل للمجرمين فويل للذين كفروا من النار. سورۃ القلم میں اللہ پوچھ رہا ہے فنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کس دھوکے میں رہتے ہیں ہم؟ تو اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، یہ دھمکی ہے. جب تم بغاوت کرو گے، جب تم ان نوٹوں کے پیچھے بھاگو گے، جب تم اس دنیا کے پیچھے، اس دھوکے کے پیچھے رہو گے، مالدار آئے گا، پیسوں کے پیچھے نہ بھاگو. اور تم نے مال کیوں جمع کیا ہوا ہے؟ کس اجازت سے تم نے مال جمع کیا ہوا ہے؟ بڑی بڑی گاڑیوں میں آئیں گے، یہ دکھ ہے سارا. باہر کی نیشنلٹیاں لے کے سینہ تان کے چل رہے ہوتے، بات اکڑ کے بات کر رہے ہوتے، یہ تمہارا دکھ ہے. صرف یہ پھونک نکلنے کی تمہاری دیر ہے، تمہیں لگ پتا جائے گا تمہاری کیا اوقات ہے. اللہ فرماتا ہے یہ جذباتی بیان اس لیے کہ اللہ کا یہ قول ایسا بندے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. جب بھی میں اس آیت پہ آتا ہوں تو یقین کریں کچھ ہوتا ہے مجھے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، کاش آپ یہ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھیں. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. ایک اور آیت میں سورۃ الکہف میں آپ پڑھتے ہوں گے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. یہ مغفرت اور یہ رحمت ہمیں دھوکہ دیتی ہے. یہ مغفرت کی آیتیں، یہ رحمت کی آیتیں، یہ ہمیں دھوکے میں رکھتی ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. نمازیں نہ پڑھو، مسجد میں نہ ہو، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ ہو رہا ہے. وہی نیند، وہی روٹین، وہی جاب، وہی بزنس. نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا؟ کسی کا حق مارا ہے، قرض لیا، دبا لیا، کچھ ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ دھوکہ ہے. اس دھوکے کو اللہ بتا رہے ہیں
کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، یہ اللہ کا حلم، اللہ کی بردباری ہے کہ یہ ابلیس جیسا، ابلیس، میں سورۃ الاعراف کی آیتیں پڑھ رہا تھا، میں حیران ہو کے رک گیا. وہاں فیکٹری مالکان بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ایک ملازم آ کے کہے میں تمہاری مشین جلا کے رکھ دوں گا، ٹھیک ہے، مجھے بتائیں وہ مالک کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا اس کو؟ چھوڑ دے گا؟ چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. یہ ابلیس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، میں تیرے بندوں کو تیرے قریب نہیں آنے دوں گا. یہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے سارا مناظرہ اللہ کا اور ابلیس کا، ایک جگہ نہیں کئی جگہ. یہ ذرا پڑھو تو اللہ کہتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ مغفرت والا ہے، رحمت والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ، اللہ بردبار ہے. یہ بردباری تھی کہ اللہ نے ابلیس کو کہا ابھی تو نکل جا، تیرا وار اپنے خاص بندوں پر میں نہیں چلنے دوں گا. اور ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا اس ابلیس کو تو جا ورغلا جس کو ورغلانا ہے، جب جب وہ میرے سے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرے گا بندہ میں معاف کرتا جاؤں گا. یہ بردباری ہے اللہ کی. نمازیں چھوٹی ہیں، توبہ کرو، مسجد میں آ جاؤ، ماتھا ٹیکو. کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے اس ظلم کو واپس کرو، اللہ سے توبہ کر لو. اللہ کہتا ہے بس معافی تو مانگو، بہانہ بناؤ، آنسو بھی نہ بہاؤ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کو دل کے اندر اخلاص کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم الى صورکم، اللہ تمہاری یہ تصویروں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہماری چہروں کو نہیں دیکھتا، ولكن ينظر، مگر دیکھتا کس کو ہے؟ الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. تو یہ جو دنیا کے دھوکوں میں ہم رہتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، یہ جو تم دھوکے میں رہتے ہو، نماز نہیں پڑھنے کیا ہو، سود لے لیا کچھ نہیں ہوتا، سود دے دیا کچھ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ فرماتا ہے جب میں پکڑوں گا، جب میں اللہ پکڑوں گا، ابھی چھوڑا ہوا ہے، ٹھاٹ باٹ میں رہو کچھ نہیں ہوگا. نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، زکوٰۃ نہ دو، صدقہ نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں، ایسے ٹھیک ہے چلنے دو. اللہ کہتا ہے جب میں پکڑوں گا، جب میں پکڑوں گا. یہ میں پکڑوں گا، یہ کے پی کے میں جو حال ہو رہا ہے یہ اللہ کی پکڑ ہے. یہ گلوبل وارمنگ نہیں ہے، اللہ کا عذاب کہیں نہ کہیں آتا ہے لوگوں کو دھمکانے کے لیے، لوگوں کو نصیحت کے لیے. کہیں نہ کہیں اللہ کا عذاب آتا ہے کہ عبرت کا، اللہ کسی کو عبرت کا نشانہ بناتا ہے. حرمین میں ائمہ دعا مانگتے تھے وتر میں اللہم لا تجعلنا للناس عبرہ، اے اللہ ہمیں لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ نہ بنانا. تو یہ ہے اللہ کہتا ہے جب میں پکڑوں گا. گورنمنٹ کو چھوڑو، پولیس کو چھوڑو، ایف بی آر کو چھوڑو، سارے ان کو سائڈ پہ رکھو. اللہ کہتا ہے جب میں پکڑوں گا. یہ میں پکڑوں گا نوح علیہ السلام کا پھر واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. نوح علیہ السلام اور ان کا بیٹا سامنے بات چیت کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے نوح علیہ السلام یہ کوئی عام نبی ہے؟
بات کر رہے ہیں بیٹے سے، کہہ رہے ہیں آ جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ، آ جاؤ کافروں کے ساتھ نہ چلو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ کہتے ہوئے اللہ نے ایک چھل دی ادھر پانی کی، اس کو اڑا کے بہا کے لے گئی۔ نوح علیہ السلام باپ اللہ کو پکارنے لگے، یا اللہ میرا بیٹا۔ اللہ کہتا تیرا بیٹا ہے ہی نہیں۔ یہ ہے جب پکڑ آتی اللہ کی، جب پکڑ آئی اللہ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کے علاوہ سب ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اور کے پی کے میں جو آج ہو رہا ہے، ایسے سیلاب، بستیاں اجڑ گئیں۔ ادھر ذرا جا کے دیکھو، دیکھے نہیں جاتے۔ یہ اہل غزہ کے ساتھ جو دنیا ظلم کر رہی ہے، اس کا وبال اس امت پہ آنا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب میں پکڑوں گا وہی ظالمہ، جب ظلم کی تم انتہا کر دو گے، بغاوت ہو جائے گی پوری، جب میں پکڑوں گا ان اخذہ علیم شدید، میں جب پکڑوں گا نا ایسی پکڑ کروں گا تیری نسلیں بھی برباد کر دوں گا، تیری نسلیں بھی تجھے نہیں بچا سکیں گی۔ یہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف جو میں نے پڑھی، ان اللہ لیملی للظالم، یہ ظالم، نماز نہ پڑھنے والا ظالم، زکوٰۃ نہ دینے والا ظالم۔ کیوں ظالم؟ کیوں ظالم؟ اس نے کون سا ظلم کیا ہے؟ ظلم تو اس نے کیا ہے جس نے زمین دبائی ہے۔ نہیں، یہ بھی ظالم ہے۔ کیسے؟ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے اوپر جہنم واجب قرار کرائی۔ ان اللہ لیملی للظالم، اللہ تعالی ظالم کو وقت دیتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے 10 سال ہو گئے میں نماز نہیں پڑھی، کچھ ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، اور سینہ تانا، اور ظلم کیا، اور ظلم کیا۔ تو حضور فرماتے ہیں لیملی للظالم، اس کو مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ حتی اذا اخذہ، پھر جب اللہ اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں نا، لم یفلت۔ یہ پچھلی ساری دنیا کی تاریخوں میں اللہ نے جتنے واقعات ذکر کیا سب کو برباد کیا، صرف ایک قوم کو اللہ نے عذاب آنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اور کسی کے ساتھ ایسا نہ کیا، صرف قوم یونس کے ساتھ ہم نے کیا۔ واحد قوم تھی جس کے اوپر سے اللہ نے عذاب اٹھا لیا۔ تو یہ اللہ کی پکڑ جب آ جائے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب سوچیں کہیں میں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ نہیں دی زکوٰۃ دو، عشر نہیں دیا عشر دو، بھینس بکریاں رکھی ہوتی ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے لوگ، زمین کا جو وہ نکلتا ہے پیداوار نکلتی ہے اس کا کوئی عشر نہیں دیتا۔ تو اللہ کے ساتھ جو جنگ ہے اس کو ختم کرو، اللہ سے پکڑ سے بچو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، جس کا حق مارا اس کو حق واپس کر دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔